إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 9. قال الملأ. خلاصہ و تفہیم. شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، اگر تم اور تمہارے پیروکار ہماری بستی میں چین سے رہنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں ہمارے طور طریقوں اور رسم و رواج کو اپنانا ہوگا، ورنہ ہم تمہیں بستی سے نکال باہر کریں گے۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہم کفر کے طور طریقوں سے نفرت کرتے ہیں، ہمیں اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے، وہ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرما دے گا۔ اور پھر ایک شدید بھونچال نے انہیں آن لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قوموں کے ان واقعات میں دو فریق ہیں، ایک نبی جس کی دعوت وہی ہے جو تمہاری ہے، اور دوسری طرف منہ پھیرنے والی قوم جس کی اعتقادی گمراہیاں، ہٹ دھرمیاں، استکبار، منکرات پر اصرار سب ویسے ہی ہے جیسے قریش میں پایا جاتا ہے۔ مگر ایک بات واضح رہے کہ ہم نے قوموں کو انکار کی پاداش میں فوراً عذاب میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ انہیں مہلت دی، ڈھیل دی، راہ راست پر آنے کے مواقع فراہم کیے، پھر کچھ سختیوں، معاشی بدحالی اور بیماریوں وغیرہ میں مبتلا کر کے ان کے دلوں کو نرم کیا۔ اسی طرح بعض اوقات بدحالی کے بعد خوشحالی بھی عطا کی جاتی ہے کہ شاید ان کے دلوں میں اپنے رب کے لیے شکر کے جذبات پیدا ہو سکیں۔ اس کے باوجود قوم ہٹ دھرمی پر قائم رہے تو حجت تمام ہونے پر پھر ہمارا عذاب ایسے پکڑتا ہے کہ وہ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اگر قوم ایمان لے آئے اور تقوی کی روش اختیار کرے تو ہم آسمان و زمین سے ان پر اپنی برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا عذاب انہیں رات کی تاریکیوں میں بھی اچک سکتا ہے اور دن دہاڑے بھی فنا کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ ہم قوموں کو عذاب میں مبتلا جب ہی کرتے ہیں جب وہ ہمیں بھول جاتے ہیں اور غفلت بدامنی میں پڑ جاتے ہیں اور ہمارے عذاب کو کھیل تماشا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کو جادوگری سے تعبیر کیا اور کہا کہ یہ ہمیں ہماری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ مقابلے کے لیے تمام ملک سے جادوگر جمع کیے گئے۔ مقابلے کے دن جادوگروں سے بڑے انعام کا وعدہ کیا گیا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک بڑے جادو کا آغاز کیا۔ ان کی لاٹھیاں، ان کی رسیاں سانپوں کی طرح لہراتی نظر آتی تھیں، اور ہمارے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک اژدہا بن گیا اور سارے جھوٹے طلسم کو نکل گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے جادوگروں کو بدترین انجام کی دھمکی دی۔ جادوگروں نے اس کی کبریائی اور جبروت کو ٹھوکر مار دی اور بدترین سزائیں بھگتنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ سب دیکھ کر بنی اسرائیل سے بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ آنے والے انقلاب کو بھانپ کر درباریوں نے فرعون کو اکسایا کہ کیا ملک میں بدامنی پھیلانے کے لیے موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا؟ فرعون نے کہا، نہیں، ہم ان سے آہنی ہاتھ سے نمٹیں گے، ان کے جوانوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون کے جبر و استبداد کے مقابلے میں اللہ سے مدد مانگنے اور صبر و استقامت سے حق پر ڈٹے رہنے کی تلقین کی، اور اس طرح ایک بہتر انجام کی خوشخبری سنائی۔
پھر ہم نے فرعونیوں کو قحط اور پیداوار میں کمی کی آزمائش سے دوچار کیا کہ ان کے دل نرم پڑے۔ جب ان کے حالات قدرے بہتر ہونے لگتے تو وہ اسے اپنی محنت اور منصوبہ بندی کا نتیجہ کہتے، اور جب نقصان پہنچتا تو اسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے ایمان لانے کی نحوست قرار دیتے۔ ہم نے ان پر طوفان باد و باراں بھی بھیجا، ٹڈی دل نے ان کی فصلیں چاٹ کر صاف کر دیں، جوئیں کھٹمل ان کا خون چوستے رہے، سرسریاں ان کا اناج اجاڑتی رہیں، ان کے گھروں کی ہر چیز میں مینڈک ہی مینڈک ہوتے تھے، ان پر خون کی بارشیں اس طرح برستی تھیں کہ خون ان کے کھانے کی تمام چیزوں میں شامل ہو جاتا تھا۔ ہر عذاب کے بعد فرعونی موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے کہ یہ عذاب اپنے رب سے کہہ کر دور کروا دے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور جو ہی وہ عذاب ٹلتا وہ پھر سے سرکشی پر اتر آتے۔ اس طرح فرعون اور اس کی قوم موسیٰ علیہ السلام سے بار بار عہد شکنی کرتے رہے۔ جب ہماری ڈھیل اپنی آخری حد پر پہنچی اور فرعونیوں کی سرکشی اور عہد شکنی بڑھتی چلی گئی تو ہم نے انہیں سمندر میں غرقاب کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کو نجات عطا کی، انہیں ارض پاک کی طلوع ارض کا وارث بنا دیا۔ جب ہم نے بنی اسرائیل کو بحفاظت سمندر سے گزار دیا اور ان کا گزر ایک بتوں کو پوجنے والی قوم سے ہوا تو نادان قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے ایسا ہی ایک معبود بنا دینے کی فرمائش کر دی۔ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتب شریعت عطا کرنے کے لیے 40 دن کی قرارداد پر طور پر بلایا تو انہوں نے اس دوران بچھڑے کا پتلا بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی۔ جب ہم موسیٰ علیہ السلام سے طور پر ہم کلام ہوئے تو اس نے ایک نظر زیارت کی التجا کی۔ ہم نے کہا تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا، ہاں سامنے پہاڑ کو دیکھ، اگر وہ ہماری تجلی برداشت کر جائے تو تو ہمیں دیکھ سکے گا۔ تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو توبہ اور معافی کا خواستگار ہوا۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو شکر کی ہدایت کے ساتھ ہر شعبہ زندگی سے متعلق ہدایات تختیوں پر لکھ دیں۔ ہم نے تاکید کی کہ ہماری ان ہدایات کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لو اور اپنی قوم کو بھی ان احکامات شرعیہ پر سختی سے عمل کرنے کا پابند کرو۔ ہم عنقریب تمہیں منہ زور قوموں کے انجام آثار کی شکل میں دکھائیں گے، لیکن یاد رکھو ناحق تکبر کرنے والے ہماری توفیق سے محروم ہی رہیں گے۔ وہ تو ہم سے ملاقات ہی کے انکاری ہیں، جان لو کہ ان کے تو سارے اعمال ہی ضائع ہو گئے۔ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کی قرارداد پر کوہ طور پر بلایا تو سامری نے بنی اسرائیل کی امنگوں کے مطابق ان کے لیے ایک بچھڑا بنا ڈالا اور وہ اس کی عبادت میں لگ گئے۔ حالانکہ بچھڑا نہ ان سے بولتا بات کرتا تھا، نہ کسی معاملہ میں ان کا مددگار تھا۔ قوم کی حالت پر موسیٰ علیہ السلام شدید غصے میں واپس پلٹے اور ہارون علیہ السلام سے سخت ناراضگی سے پیش آئے۔ ہارون علیہ السلام نے جب حالات اور اپنی بے بسی کا تذکرہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے معافی اور رحمت کی درخواست کی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جو برے اعمال کے بعد توبہ کر لیں اور اپنے رب سے استغفار کریں تو ان کے لیے رحم و درگزر کا باب کھلا ہے، لیکن جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا اور استکبار کیا وہ ہمارے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے۔ پھر اللہ عز و جل کے حکم پر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے تمام قبائل میں سے 70 زیرک اور نمائندہ افراد کا انتخاب کیا تاکہ کوہ طور پر بچھڑے کی پرستش کے جرم پر اجتماعی توبہ کی جا سکے۔ جب یہ مقررہ مقام پر پہنچے تو اللہ عز و جل نے اپنے جلال کا اظہار فرمایا تاکہ وہ جان لے کہ یہ شدید زلزلہ
اس کے جلال و جبروت کا ادنا سا مظاہرہ ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے آہذاری کی اور فریاد کی کہ اگر یہ تیرا غضب ہے اور تو نے ہمیں ہلاک کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تو تو یہ کام پہلے کر لیتا، اور اب جب کہ ہم تیرے حضور حاضر ہو گئے ہیں یہ تیری رحمت سے بعید ہے کہ تو نادانوں کے جرم کی پاداش میں ہم سب کو ہلاک کر دے۔ تیری آزمائش میں تو وہی کامیاب اترتے ہیں جنہیں تیری جناب سے توفیق ہو جائے، پس تو ہمیں معاف فرما اور ہمیں بخش دے، تو ہی سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والا ہے۔ ہمیں دنیا و آخرت کی سب بھلائیاں نصیب فرما۔ جواباً اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اس رحمت کے حقدار وہ لوگ ٹھہریں گے جو میری بھیجی ہوئی شریعت پر چلیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں گے اور ان کی مدد و حمایت کریں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں بانٹ دیا، ان کے لیے خصوصی طور پر ضروریات زندگی کا بندوبست کیا، طعام و سکونت کا بہترین انتظام کیا۔ ہم نے ان سے ایک ہی تقاضا کیا کہ حرص و لذت پرستی چھوڑ کر شکر گزاری اور قناعت کا راستہ اختیار کرو، اور دیکھو یہ سامنے بستی ہے، اس میں اپنا من پسند غلہ اگاؤ اور کھاؤ۔ ہاں، ایک بات کا خاص خیال رکھنا کہ بستی میں اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہوئے اور عاجزی و انکساری کے ساتھ داخل ہونا۔ مگر اس سرکش قوم نے اللہ کے احکامات کے برعکس غرور اور تکبر کا راستہ اختیار کیا اور توبہ کے کلمات کے بجائے شہر میں دنیا طلبی کے کلمات کہتے ہوئے داخل ہوئے، اس طرح ہمارے عذاب کے مستحق ہوئے۔ بنی اسرائیل جہاں بھی گئے انہوں نے خرابیاں ہی پیدا کی اور اللہ عز و جل کے احکامات کو حیل و بہانوں سے تبدیل کیا۔ ہم نے ہفتے کے دن کوئی بھی دنیاوی کام کرنے سے روک دیا اور اسے عبادت کا مقدس دن قرار دیا۔ ایلات کے مقام پر آباد بنی اسرائیل کا پیشہ ماہی گیری تھا۔ کچھ عرصہ تو انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑیں۔ عام دنوں میں مچھلیاں گہرے پانی میں چلی جاتیں، لیکن ہفتے کے دن اچھل اچھل کر کنارے تک آ رہی ہوتیں۔ بنی اسرائیل سے نہ رہا گیا، انہوں نے سمندر کے کنارے بڑے بڑے گڑھے بنا دیے اور ان گڑھوں کو نالیوں کے ذریعے سمندر سے ملا دیا۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں بکثرت کنارے پر آتیں، وہ ان نالیوں سے بہہ کر گڑھوں میں پہنچ جاتی اور یہ اتوار کو ان کو پکڑ لیتے۔ اس طرح وہ یہ کہتے کہ ہم نے تو سب کا قانون نہیں توڑا، کوئی شکار نہیں کیا، شکار تو ہم نے اتوار کو کیا۔ اس طرح تعویلیں گھڑ کر بنی اسرائیل اللہ کے احکامات کی خلاف ورزیاں کرتے رہے۔ اے امت محمدیہ، اپنا جائزہ لو، کہیں تم بھی بنی اسرائیل کی طرح اللہ کے احکامات کے حوالے سے تھیلوں، بہانوں اور غفلتوں کا شکار تو نہیں ہو رہے۔ بنی اسرائیل سب کی آزمائش پر پورے نہ اترے اور ہفتے کے دن بھی شکار کرنے لگے۔ ان کے ہاں 3 گروہ بن گئے۔ پہلا گروہ وہ تھا جو کھلم کھلا یوم السبت کی خلاف ورزی کر رہا تھا اور منع کرنے کے باوجود بھی باز نہ آتا تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو انہیں اللہ کے حکم کے خلاف ورزی سے منع کرتا تھا اور اس کے برے نتائج سے ڈرایا کرتا تھا۔ یہ گروہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا تھا۔ اور تیسرا گروہ وہ لوگ تھے جو خود یوم السبت کے قانون کی پابندی کرتے تھے لیکن شکار کرنے والوں کو منع بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ گروہ منع کرنے والے گروہ سے کہا کرتا تھا کہ تم انہیں کیوں منع کرتے ہو جبکہ اللہ نے انہیں ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ تو وہ جواب دیتے کہ اللہ عز و جل ہم سے پوچھے گا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ ہمارا قانون توڑا کرتے تھے اور تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے تھے، انہیں دیکھا ہی نہ کرتے تھے۔ ہم انہیں اس لیے روکتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے معذرت پیش کر سکیں اور یہ کہ شاید باز ہی آ جائیں۔ پھر نافرمانی اور عہد شکنی کی پاداش میں انہیں سخت عذاب نے آن لیا۔
صرف وہ لوگ محفوظ رہے جو انہیں برائی سے روکتے تھے۔ مسلمانوں جان لو کہ جو قوم آسمانی کتاب کی حامل بنائی جائے اور پھر وہ دین کے نام پر بے دینی کرے تو اس قوم کو عذاب الہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان پر ایسی قوموں کو مسلط کر دیا جاتا ہے جو انہیں ظلم کا نشانہ بناتی ہیں، ان کو ٹکڑوں میں بانٹ کر ان کی قوت کو منتشر کر دیتی ہیں۔ آج امت مسلمہ کو ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کے آئینے میں دیکھے۔ اگر ہم میں یہ نشانیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں تو ہم بھی اعتصاب الہی کی زد میں آ گئے ہیں، اور اس عذاب سے بچنے کا واحد راستہ رجوع اللہ ہے۔ اے امت محمدیہ، بنی اسرائیل کے انجام سے بچنا ہے تو قرآن سے چمٹ جاؤ، اسے پڑھنا کافی نہیں، اسے سمجھو اور اپنے عمل اس کے مطابق بناؤ۔ نماز سے اللہ کی قربت حاصل کرو۔ اللہ کا قانون سب قوموں کے لیے یکساں ہے، اور دیکھو تم سب کی روحوں نے عالم بالا میں اپنے معبود کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا، اس کی وحدانیت کا اعلان کیا تھا۔ تمہیں دنیا میں ایک خاص ذمہ داری دے کر بھیجا گیا ہے۔ دنیا کے لوازمات میں کہیں اس شہادت حق کی ذمہ داری کو بھول مت جانا، اور یاد رکھو یہ عہد الست قیامت کے دن تمہارے تمام عذر ختم کر دے گا، کیونکہ تم خود اس پر گواہ بنے تھے۔ دیکھو یہ ہمارا طریقہ نہیں کہ کسی کو باجبر پکڑ کر راہ ہدایت پر چلا دیں جبکہ وہ اس کا طلبگار ہی نہ ہو۔ تو جو ہماری آیات پانے کے بعد بھی نفس کے پیچھے کتے کی طرح زمین سونگھتے ہوئے چلے تو پھر ہم اسے اس کے نفس کے ہی حوالے کر دیتے ہیں۔ ہم نے یہود کو اپنے انعامات سے بھی نوازا اور ان کی غلطیوں پر تنبیہات سے ٹوکتے بھی رہے، لیکن وہ اپنی خواہشات نفس کے آگے ایسے بے بس ہوئے کہ نہ انعامات انہیں متاثر کر سکے اور نہ ہی تنبیہات ان پر کارگر ٹھہریں۔ اب تو یہ بس حرص و ہوس کے بندے بن کر رہ گئے۔ اے امت مسلمہ، تم اللہ کی آیات کی قدردانی کرنا اور ان کا حق ادا کرنا۔ ہدایت تو اسی کے لیے ہے جسے اللہ راہ دکھا دے، بس اس سے توفیق طلب کرتے رہو۔ تمہاری طلب صادق اور پر اخلاص ہونی چاہیے۔ جن و انس کی اکثریت اپنی صلاحیتوں سے کام نہیں لیتی، وہ اپنی پیدائش کے مقصد سے بے خبر ہیں، ان کے دل تفقع سے خالی ہیں، ان کی آنکھیں قدرت کی نشانیاں دیکھنے سے آ رہی ہیں، ان کے کان حق سننے کے لیے بند ہیں، انہیں موج مستی اور کھانے چکنے کے علاوہ کچھ نہیں سوجھتا۔ انہیں نہیں معلوم کہ دل کی آنکھ سے کیسے دیکھا اور سنا جاتا ہے۔ اپنا مقصد حیات بھول کر یہ جانوروں سے بھی نچلی سطح پر جا گرے ہیں۔ یہ کمبخت تو اللہ عز و جل کی صفات کی بھی بے حرمتی کرتے ہیں، ان کا معاملہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ اللہ عز و جل کی سب صفات اچھی اور سب نام اچھے ہیں، بس تم انہی اچھے ناموں سے اسے پکارو۔ ہم سے عناد رکھنے والے نہیں جانتے کہ ہماری ڈھیل در حقیقت ہلاکت کا پھندا ہے۔ یہ اس ڈھیل کو اپنی کامیابی نہ سمجھیں، ہماری تدبیر نہایت محکم اور ہماری پکڑ نہایت شدید ہے۔ اللہ کا پیغمبر اپنے وقت کا سب سے بڑا بامقصد انسان ہوتا ہے۔ وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے دنیاوی نتائج سے بے پرواہ ہو کر اخروی اجر پر نظر رکھتا ہے اور اپنا سب کچھ اپنے مقصد پر قربان کر دیتا ہے۔ اس لیے حق کی خاطر جان کھپانے والا ان ناسمجھوں کو مجنون نظر آتا ہے۔ اگر یہ کائنات کے نظام پر غور کریں تو ان پر واضح ہو جائے گا کہ انہیں جو عذاب اور قیامت سے ڈرایا جا رہا ہے وہی ڈرانے والا ان کا اصل خیر خواہ ہے، اور یہ اس کی بات نہ مان کر اندھوں اور بہروں کی مانند ہے۔ اب آپ سے یہ استہزاء کے انداز میں پوچھتے ہیں کہ جس قیامت سے ڈرا رہے ہو وہ کب آئے گی؟
تو انہیں بتا دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، مگر جان لو کہ یہ بڑی کڑی گھڑی ہے جو آسمانوں اور زمین کے لیے بہت بھاری ہوگی، اور یہ اچانک ہی آن کھڑی ہوگی۔ ان کو بتا دیجئے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا، میں تو بس ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ دیکھو لوگو، اپنے خالق کو پہچانو، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے راحت پائے۔ پھر مرد اور عورت کے اختلاط سے خفیف سا حمل ٹھہرتا ہے۔ وضع حمل قریب آنے پر دونوں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بچہ صحیح سالم اور صحت مند ہو۔ لیکن جب اللہ کی قدرت سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اب شکرانہ اور چڑھاوے دیوی دیوتاؤں کے شروع ہو جاتے ہیں، جن کا اس تخلیق میں ذرہ برابر بھی حصہ نہیں۔ یہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے؟ یہ تو اپنی مدد کی بھی قدرت نہیں رکھتے۔ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ تو تم جیسے ہی بندے ہیں، ان کو پکار کر دیکھ لو کہ کیا یہ تمہارا کچھ کام بنا سکتے ہیں؟ بس اللہ ہی ہے نیک اور صالح بندوں کا کارساز۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی جہالت سے درگزر کیجئے، انہیں نیک باتوں کی تلقین کرتے رہیے اور ان سے الجھیے مت۔ اگر شیطان برائی پر اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں، شیطان کا وسوسہ پہنچتا ہے تو فوراً چوکنا ہو جاتے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس شیاطین کے بھائی لوگوں کو برائیوں کی طرف کھینچتے رہتے ہیں۔ یہ آپ سے ہمیشہ معجزات کی طلب میں رہتے ہیں۔ ان کو بتا دیں کہ معجزات میرے اختیار میں نہیں، اللہ کو اختیار ہے، وہ جب چاہے اپنی نشانی ظاہر فرما دے۔ قرآن کی آیات بصیرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ ہدایت و رحمت ہے بینا لوگوں کے لیے، اس لیے جب اس منبع رشد و ہدایت کو پڑھا جائے تو خاموش رہ کر غور سے سنو تاکہ اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے، اور صبح و شام اپنے رب کو فروتنی، لجاجت اور عاجزی کے ساتھ دل ہی دل میں پکارو اور پست آواز سے بھی، اور دیکھو میری یاد سے اپنے دل کو غافل مت کر لینا۔ مقرب فرشتے ہمہ وقت اللہ کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ جب بدر کے مال غنیمت پر نزاع کی کیفیت سامنے آئی اور لوگوں نے اپنے دعوے پیش کیے تو اللہ عز و جل نے دو ٹوک فیصلہ فرما دیا کہ اموال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ اللہ کا خوف اختیار کرو تاکہ تم میں احساس ذمہ داری ابھرے۔ ایک مسلمان کی نظر ہمیشہ فرائض پر رہنی چاہیے، نہ کہ ذاتی حقوق پر۔ ایمان کا دعویٰ ہے تو اپنے اندر اللہ عز و جل کی جلالت و کبریائی کا شعور پیدا کرو، اس کے عدل و حکمت اور رحمت و ربوبیت کا صحیح تصور پیدا کرو۔ ہماری آیات سن کر تمہارا ایمان بڑھنا چاہیے۔ ایمان کے تقاضے سخت ہوں یا نرم، تمہیں بس اپنے رب پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ نماز اور انفاق کو مضبوط پکڑو، اس سے تمہاری شیرازہ بندی ہوگی۔ جان لو کہ سچے مومنوں کے یہی اوصاف ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اسلامی جدوجہد کا مقصد کبھی معاشی مفاد حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ اسلامی جدوجہد کا نشانہ ہمیشہ باطل کا زور توڑنا ہوتا ہے۔ ذرا یاد کرو، شعبان 2 ہجری میں قریش کا ایک تجارتی قافلہ بڑے تجارتی سامان کے ساتھ تمہاری راہ گزر سے ہوتا ہوا شام سے مکہ جا رہا تھا۔ قریش کو تم سے قافلہ لوٹے جانے کا اندیشہ تھا۔ انہوں نے مکہ سے حفاظتی مدد طلب کی۔ 1000 کے لگ بھگ بہترین جنگجو سامان حرب کے ساتھ مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے۔ اب تمہیں قافلے یا لشکر میں سے
کسی ایک کا چناؤ کر کے اس سے مقابلہ کرنا تھا۔ یقیناً مال تجارت سے لدا قافلہ جس کے ساتھ کوئی خاص حفاظتی بندوبست بھی نہیں تھا تمہارے لیے آسان اور فائدہ مند ہدف تھا، لیکن اللہ کا منصوبہ دوسرا تھا۔ اللہ کے نزدیک معاشی فائدے سے زیادہ کافروں کی جڑ کاٹنا ضروری تھی۔ چنانچہ مدینہ منورہ سے 313 مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں مقابلے کے لیے نکلے، مگر اللہ نے اپنے فرشتوں سے ان کی مدد کی اور بدر کا میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ اے مسلمانوں، یاد رکھنا، جب کبھی بھی کفار سے جنگ کے میدان میں اترو، کبھی مقابلے سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ اگر تمہارا ایمان مضبوط اور اللہ پر بھروسہ ہے تو رب کی نصرت تمہارے ساتھ چلے گی۔ کبھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے سرتابی نہ کرنا، ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو۔ رسول تو تمہیں بلاتا ہی اس چیز کی طرف ہے جو زندگی بخشنے والی ہے۔ اپنے معاشرے میں اٹھنے والی برائیوں کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر عام فتنہ برپا ہوگا اور پھر پورا معاشرہ مبتلا عذاب ہوگا۔ دیکھو، جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو گی، اللہ کی نصرت تمہارے شانہ بشانہ چلے گی۔ تمہیں ڈر تھا کہ قریش کہیں تمہیں اچک نہ لے۔ اللہ نے تمہیں مدینہ میں پناہ دی، بدر میں اپنی خاص نصرت سے تمہیں نوازا، تمہارے لیے پاکیزہ معاش اور معیشت کی راہیں کھولی۔ پس تم بھی اللہ اور اس کے رسول کے شکر گزار رہو اور اللہ اور اس کے رسول کے حق پہ خیانت نہ کرو۔ جان لو کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، اس میں خیانت قطعی روا نہیں۔ اولاد اور مال کی محبت تمہیں حق کی راہ سے نہ ہٹا دے۔ اگر تم ہر معاملہ میں اللہ سے ڈر کر کام کرو گے تو وہ تمہیں اچھے اور برے کو جانچنے کی بصیرت عطا فرمائے گا اور تمہارے قصور معاف فرما دے گا۔ ذرا قریش کی ان سازشوں کو یاد کرو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید، قتل یا جلا وطن کرنے کی تدبیریں سوچ رہے تھے، لیکن اللہ کی تدبیر سب سازشوں پر بھاری تھی۔ جب انسان جانتے بوجھتے حق کا انکار کرے اور اسے کچھ نقصان بھی نہ ہو تو وہ اللہ کی ڈھیل پا کر اپنی دیدہ دلیریوں پر شیر ہو جاتا ہے۔ پھر وہ چیلنج بھی کر ڈالتا ہے کہ ہماری ڈھیل ختم کرو نا، لے آؤ نا وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ لیکن اللہ عز و جل کی پکڑ اس وقت آتی ہے جب پہنچانے اور سمجھانے کا عمل ہر طرح پورا ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی اللہ کی سنت ہے کہ جب تک نبی اپنی قوم میں موجود رہتا ہے اس کا عذاب نازل نہیں ہوتا۔ دوسری یہ کہ جب لوگ استغفار کر رہے ہوں خلقت عام عذاب سے بچی رہتی ہے، لیکن مسجد حرام کا راستہ لوگوں پر بند کرنا ضرور عذاب کے نزول کا باعث بنے گا۔ یہ بڑے زوم میں مبتلا ہے کہ یہ کعبے کے متولی ہے، حالانکہ کعبہ کے متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر کے رہے گا تاکہ ناپاک کو جہنم کا ایندھن بنایا جا سکے۔ اب بھی اگر یہ اس وعدے پر باز آ جائے کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے تو اللہ عز و جل انہیں معاف فرما دے گا، لیکن اگر انہی حرکات کا اعادہ کریں تو پچھلی قوموں کا حال ان سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اگر یہ لوگوں کو اللہ کے گھر آنے سے روکے تو پھر ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے، اور اگر یہ فتنہ انگیزی چھوڑ دے تو اللہ عز و جل ان کے ساتھ ان کے اخلاص کے مطابق معاملہ فرمائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سے بصیرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے احکامات پر چلنے والا بنا دے، ہمیں اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل کر لے، حالت اسلام پہ زندہ رکھے، حالت ایمان پر اس دنیا سے لے جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلوا علیہ
صلو علی